آج ہم ایک ایسی سلطنت کی کہانی سنیں گے جو پورے 500 سال تک قائم رہی۔ ایک ایسی سلطنت جو ایک انقلاب سے پیدا ہوئی، جس نے علم اور فن کا ایک ایسا سنہرا دور شروع کیا جس کی مثال تاریخ میں ملنا مشکل ہے، اور پھر اس کا انجام اتنا ہولناک ہوا کہ اس نے دنیا کا نقشہ ہی بدل کر رکھ دیا۔ جی ہاں، یہ داستان ہے خلافت عباسیہ کی۔ ذرا ایک لمحے کے لیے تصور کریں کہ اگر آج دنیا کا جو مرکز ہے وہ اچانک ختم ہو جائے تو کیا ہوگا؟ کچھ ایسا ہی ہوا تھا اس وقت جب بغداد گرا تو یہ صرف ایک شہر کی تباہی نہیں تھی، یہ ایسا تھا جیسے پوری تہذیب کا دل ایک دم سے رک گیا ہو۔ تو پھر یہ سب شروع کیسے ہوا؟ اس عظیم سلطنت کی بنیاد رکھی گئی تھی ایک بغاوت پر۔ کہانی شروع ہوتی ہے اموی خلافت کے خلاف ایک ایسے تنازع سے جس نے آگے چل کر ہر چیز بدل دینی تھی۔ تو میدان میں دو بڑی طاقتیں تھیں۔ ایک طرف تھی اموی خلافت جن کا مرکز تھا دمشق میں، اور ان کی حکومت آپ کہہ سکتے ہیں کہ خالص عربوں کی حکومت تھی۔ دوسری طرف ابھر رہے تھے عباسی، خراسان یعنی آج کے مشرقی ایران سے۔ انہوں نے ایک بہت ہوشیار کام کیا۔ انہوں نے ان غیر عرب مسلمانوں کی بے چینی کو سمجھا جنہیں موالی کہا جاتا تھا، اور انہیں اپنے ساتھ ملایا۔ ساتھ ہی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے اپنا تعلق جوڑ کر اپنی تحریک کو ایک مضبوط بنیاد فراہم کی۔ اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ یہ انقلاب کتنی تیزی سے پھیلا۔ سوچیں، صرف 3 سال کے اندر 747 عیسوی میں ابو مسلم نے خراسان میں بغاوت کا جھنڈا بلند کیا، اور ٹھیک 750 میں دریائے زاب کی فیصلہ کن جنگ میں عباسیوں نے امویوں کو شکست دے دی۔ اقتدار ان کے ہاتھ میں تھا، اور الصفا کو پہلا عباسی خلیفہ بنایا گیا۔ تو اقتدار تو مل گیا، وہ بھی تلوار کے زور پر۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، بلکہ عباسیوں کی اصل پہچان کچھ اور ہی بننے والی تھی۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ اس سلطنت کی جو شروعات اتنی پرتشدد تھی، اس نے کیسے ثقافت اور علم کے ایک ایسے شاندار دور کو جنم دیا جس کی آج بھی مثال دی جاتی ہے۔ دوسرے خلیفہ المنصور نے ایک بہت بڑا اور تاریخ بدل دینے والا فیصلہ کیا۔ انہوں نے سوچا کہ سلطنت کا مرکز اب شام میں نہیں رہے گا۔ انہوں نے پاور سینٹر کو شام سے عراق منتقل کیا، اور وہاں ایک بالکل نیا دارالحکومت بنانے کا منصوبہ بنایا۔ اور وہ شہر تھا بغداد۔ جی ہاں، وہی بغداد جسے مدینۃ السلام یعنی امن کا شہر بھی کہا جاتا تھا۔ اور یہ کوئی عام شہر نہیں تھا، اسے اس طرح ڈیزائن کیا گیا تھا کہ یہ پوری دنیا کا مرکز بنے، ایک ایسی جگہ جہاں سے علم، ثقافت اور طاقت کا ایک نیا سورج طلوع ہونے والا تھا۔ یہ ایک مشہور کہاوت ہے جو عباسیوں کی سوچ کو بالکل صحیح انداز میں بیان کرتی ہے۔ انہوں نے جنگ اور تلوار پر علم اور قلم کو ترجیح دی۔ ان کا فلسفہ یہ تھا کہ کسی بھی سلطنت کی اصل طاقت اس کی فوجیں نہیں، بلکہ اس کے عالم، اس کے دانشور اور اس کی کتابیں ہوتی ہیں۔ اور یہ صرف کہنے کی باتیں نہیں تھیں، انہوں نے یہ کر کے دکھایا۔ خاص طور پر ہارون الرشید جیسے خلفاء کے دور میں بغداد سچ میں دنیا کا علمی مرکز بن گیا۔ وہاں بیت الحکمت یعنی دانائی کا گھر قائم کیا گیا۔ سوچیں، ایک ایسی جگہ جہاں دنیا بھر سے بڑے بڑے دماغ اکٹھے ہوتے تھے۔ یونانی، فارسی اور ہندوستانی علوم کا عربی میں ترجمہ ہو رہا تھا۔ الجبرا ہو یا بصریات، طب ہو یا ادب، ایسا کوئی شعبہ نہیں تھا جہاں کوئی انقلابی کام نہ ہو رہا ہو۔ لیکن تاریخ کا اصول ہے کہ ہر عروج کو زوال ہے۔ اب کہانی اس موڑ پر آتی ہے جہاں یہ عظیم الشان سلطنت اندر ہی اندر سے کمزور پڑنے لگی اور ٹوٹنے لگی۔ مسئلہ یہ تھا کہ سلطنت اتنی زیادہ پھیل چکی تھی کہ بغداد میں بیٹھے ہوئے خلیفہ کے لیے اسے کنٹرول کرنا تقریباً ناممکن ہو گیا تھا۔ تو کیا ہوا؟ دور دراز کے علاقوں میں جیسے شمالی افریقہ میں اغلبی اور فارس میں سامانی مقامی حکمران خاندان ابھرنے لگے۔ یہ کہنے کو تو خلیفہ کا اختیار مانتے تھے، لیکن اصل میں اپنے علاقوں کے خود مختار بادشاہ بن بیٹھے تھے۔ اور پھر 936 عیسوی میں ایک ایسا عہدہ بنایا گیا جس نے رئیسی کسر بھی پوری کر دی، امیر الامراء۔ اس کا مطلب تھا کمانڈروں کا کمانڈر۔ یہ ایک فوجی عہدہ تھا جس نے خلیفہ سے تمام سیاسی اور فوجی طاقت چھین لی۔ اس کے بعد خلیفہ کی حیثیت صرف ایک مذہبی پیشوا کی رہ گئی، ایک علامتی رہنما جس کے ہاتھ میں کوئی اصل طاقت نہیں تھی۔ بات یہیں نہیں رکی۔
اب تو خود بغداد پر بیرونی طاقتیں قابض ہونے لگیں۔ پہلے 945 میں فارسی بویئی خاندان نے آ کر بغداد کا کنٹرول سنبھال لیا۔ پھر 1055 میں سلجوق ترکوں نے انہیں ہٹا کر اپنی حکومت قائم کر لی۔ اس پورے عرصے میں عباسی خلیفہ اپنے ہی محل میں ایک قیدی کی طرح تھے، جبکہ اصل حکومت فوجی کمانڈرز چلا رہے تھے۔ صدیوں کی یہ اندرونی کمزوری اب سلطنت کو اس کے آخری اور سب سے تباہ کن لمحے کی طرف لے جا رہی تھی۔ مشرق سے ایک ایسا طوفان اٹھ رہا تھا جو سب کچھ بہا لے جانے والا تھا۔ 1257 میں چنگیز خان کے پوتے منگول رہنما ہلاکو خان نے خلیفہ المستعصم کو ایک سیدھا سادھا پیغام بھیجا، ہتھیار ڈال دو، لیکن خلیفہ نے انکار کر دیا۔ شاید انہیں اپنی تاریخی حیثیت اور بغداد کی مضبوط دیواروں پر بھروسہ تھا، لیکن یہ ان کی زندگی کی سب سے بڑی اور مہلک غلطی ثابت ہوئی۔ اور پھر وہ سال آ گیا جس نے تاریخ کا رخ موڑ دیا، 1258۔ 29 جنوری کو منگول فوجوں نے بغداد کا گھیراؤ شروع کر دیا۔ اس وقت کا دنیا کا سب سے عظیم شہر اب اپنی آخری سانسیں لے رہا تھا۔ اس کے بعد جو ہوا وہ انسانی تاریخ کی بدترین تباہ کاریوں میں سے ایک تھا۔ شہر کو بے دردی سے لوٹا گیا، لاکھوں انسانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا، لیکن سب سے بڑا نقصان تھا بیت الحکمت کی تباہی۔ صدیوں کی جمع کی ہوئی دانش، ہزاروں لاکھوں کتابیں سب دریائے دجلہ میں پھینک دی گئیں۔ مورخ لکھتے ہیں کہ دریا کا پانی کئی دن تک کتابوں کی سیاہی سے کالا رہا۔ اور آخری عباسی خلیفہ کا انجام وہ بھی اتنا ہی بھیانک اور علامتی تھا۔ منگولوں کی ایک روایت تھی کہ شاہی خاندان کا خون زمین پر نہیں بہانا چاہیے، تو انہوں نے خلیفہ کو ایک قالین میں لپیٹا اور اسے گھوڑوں کے نیچے کچل کر مار ڈالا، اور اسی کے ساتھ بغداد میں عباسی خلافت کا سورج ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا۔ لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا ایک سلطنت کے خاتمے کا مطلب ہے کہ اس کی میراث بھی ختم ہو گئی؟ بالکل نہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس تباہی کی راکھ سے کیا کچھ بچا، اور عباسیوں کا اثر آج بھی ہماری دنیا پر کیسے قائم ہے۔ ہوا یہ کہ بغداد کی تباہی کے بعد عباسی خاندان کا ایک شہزادہ کسی طرح بچ کر مصر پہنچ گیا۔ وہاں قاہرہ میں مملوک سلطانوں نے اسے پناہ دی اور اس کے زیر سایہ ایک خلافت قائم رکھی جو 1517 تک چلی۔ لیکن یاد رہے، یہ صرف ایک رسمی اور علامتی خلافت تھی، اس کے پاس کوئی اصل سیاسی طاقت نہیں تھی۔ تو پھر عباسیوں کی اصل میراث کیا ہے؟ وہ ان کی سلطنت نہیں بلکہ ان کا علم ہے۔ انہوں نے قدیم یونان کے فلسفے اور سائنس کو نہ صرف تباہ ہونے سے بچایا بلکہ اسے کہیں آگے بڑھایا۔ الجبرا اور الگورتھم جیسے تصورات جو آج ہماری ڈیجیٹل دنیا کی بنیاد ہیں، انہی کی دین ہے۔ ان کی علمی کامیابیاں آج بھی ہماری زندگیوں کا حصہ ہیں۔ تو آخر میں یہ ایک سوال ہمارے لیے باقی رہ جاتا ہے، ایک عظیم سنہرے دور کے عروج اور پھر اس کے زوال کی اس کہانی سے آج ہم اپنے لیے کیا سبق سیکھ سکتے ہیں؟